اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ گزشتہ درس کے اندر کلمے کی تعریف کو بیان کیا تھا اور ذکر کیا تھا کہ کلمے کی تعریف کیا ہے۔ کلمہ اس لفظ مفرد کو کہا جاتا ہے کہ جس کا معنی ہو، اور پھر ایک تقسیم ذکر کی تھی کلمے کی کہ کلمہ یا تو اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے، اور ذکر کیا تھا کہ علم صرف کے اندر فقط اسم اور فعل سے بحث کی جاتی ہے، حرف سے بحث نہیں کی جاتی، چونکہ علم صرف کا کام ایک کلمے کو مختلف صیغوں میں تبدیل کرنا ہے، اور یہ کام حرف کے اندر ممکن نہیں ہے چونکہ حرف اپنی حالت پر باقی رہتا ہے، حرف کی حالت تبدیل نہیں ہوتی۔ آج اس درس کے اندر مزید چند مطالب کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلا نقطہ جو اس درس کے اندر بیان کیا جائے گا وہ جامد اور مشتق کی تعریف ہے کہ جامد کسے کہا جاتا ہے اور مشتق کسے کہا جاتا ہے۔ دوسرا نقطہ اصل کی تعریف کہ اصل کسے کہا جاتا ہے، اصل کی تعریف کیا ہے۔ تیسرا نقطہ کلمات ہم جنس کی تعریف ہے کہ ہم جنس کلمات کسے کہا جاتا ہے، کلمات ہم جنس کی تعریف کیا ہے۔ چوتھا اور آخری نقطہ جو اس درس میں بیان کیا جائے گا وہ حروف اصلی اور زائد کو پہچاننے کا معیار، کہ اگر ایک کلمہ ہو کہ جس کے اندر حروف اصلی بھی ہوں اور حروف زائد بھی ہوں تو اس کے پہچاننے کا معیار کیا ہے، کون سا ایسا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس کلمے کے اندر موجود حرف اصلی اور حرف زائد کو پہچان سکتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ جامد اور مشتق کی تعریف ہے۔ کلمے یا جامد است یا مشتق، کلمہ یا تو جامد ہوتا ہے یا مشتق ہوتا ہے۔ کلمے کی ایک تقسیم پہلے بیان ہوئی ہے کہ کلمہ یا اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے۔ اب دوبارہ اسی کلمے کو ایک نئی جہت سے تقسیم کر رہے ہیں کہ کلمہ یا جامد ہوتا ہے یا مشتق ہوتا ہے۔ بس کلمے کی دو صورتیں ہیں، یا کلمہ جامد ہوگا یا مشتق ہوگا۔ اب جامد کسے کہا جاتا ہے؟ جامد کلمہی است کہ از کلمہ یہ دیگر گرفتے نہ شدے باشد۔ جامد اس کلمے کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی اور کلمے سے نہیں لیا گیا ہوتا، یعنی حروف آن ابتداءً از حروف الف با گرفتے شدے باشد، یعنی اس کے حروف کو ابتدا سے ہی حروف تہجی سے لیا گیا ہوتا ہے، یعنی ایسا کلمہ کہ جو حروف تہجی کو ملا کر وجود میں لایا گیا ہو، ایسا کلمہ کہ جس کو حروف تہجی سے بنایا گیا ہو، اس کو جامد کہا جاتا ہے۔ مانند حجر، جیسے کلمہ حجر ہے، حجر کے اندر ہا جیم اور را موجود ہے۔ حجر کو کسی اور کلمے سے نہیں بنایا بلکہ ابتداءً حروف تہجی کو ملا کر بنایا گیا ہے۔ ہا جیم اور را کو ملانے سے یہ کلمہ وجود میں آیا ہے۔ حجر بمعنی سنگ، سنگ یعنی پتھر کو کہا جاتا ہے۔ دوسرا کلمہ ہے علم۔ علم کا معنی ہے دانستن، جاننا۔ علم بھی اسی طرح ہے کہ جو کسی اور کلمے سے نہیں بنایا گیا بلکہ ابتداءً اس کو حروف تہجی سے بنایا گیا ہے۔ عین، لام اور میم کو ملانے سے یہ کلمہ وجود میں آیا ہے۔ تیسرا کلمہ ہے عصا۔ عصا بھی اسی طرح سے ہے کہ اس کے اندر عین، سین اور یا کو ملانے سے یہ کلمہ وجود میں آیا ہے، کسی اور کلمے سے اس کو نہیں لیا گیا۔ عصا کا معنی ہے امید است، یعنی امید ہے۔ یہ تو تھا کلمہ جامد۔ مشتق کی کیا تعریف ہے؟ مشتق کلمہی است کہ از کلمہ یہ دیگر گرفتے شدے باشد۔ مشتق اس کلمے کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی اور کلمے سے لیا گیا ہوتا ہے۔ مانند معلوم، معلوم اس میں مفعول کا صیغہ ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت بعد میں آئے گی۔ اس کا معنی ہے دانستے شدے، جانا گیا۔ معلوم یہ مشتق ہے چونکہ اس کو ایک اور کلمے سے بنایا گیا ہے، اس کو کلمہ علم سے بنایا ہے۔ علم خود جامد ہے چونکہ اس کو حروف تہجی سے بنایا ہے، لیکن معلوم کو حروف تہجی سے نہیں بنایا۔ ایسا نہیں ہوا کہ میم، عین، لام، واو اور میم کو ملانے سے یہ کلمہ وجود میں آیا ہو، نہیں، بلکہ اس کلمے کو پہلے سے موجود ایک اور کلمہ، کلمہ علم سے بنایا گیا ہے، لہٰذا اس کو مشتق کہا جائے گا۔ اسی طرح عالم ہے۔ عالم دانا، دانا کا مطلب ہے جاننے والا، یہ بھی اسی طرح سے ہے، اس کو بھی ایک اور کلمے سے لیا گیا ہے، کلمہ علم سے عالم کو بنایا ہے۔ تیسرا کلمہ ہے علمہ۔ فعل ماضی کا صیغہ ہے علمہ، دانست، اس نے جانا، تو علمہ یہاں پر مشتق ہے کیونکہ اسے بھی کلمہ علم سے بنایا ہے۔ بس خلاصہ یہ کہ وہ کلمہ کہ جس کو دوسرے کسی اور کلمے سے نہ لیا گیا ہو بلکہ حروف تہجی کو ملا کر ایک کلمہ وجود میں لایا گیا ہو تو اس کو جامد کہا جائے گا، جیسے حجر ہے، جیسے علم ہے، جیسے عصا ہے۔ اور وہ کلمہ کہ جس کو کسی اور کلمے سے لیا گیا ہو جیسے معلوم ہے، عالم ہے، علمہ ہے، ان کو مشتق کہا جائے گا۔ یہ تو تھا پہلا نقطہ جامد اور مشتق کی تعریف کے حوالے سے۔ دوسرا نقطہ ہے تعریف اصل، اصل کی تعریف۔
اصل کسے کہا جاتا ہے؟ کلمہ ای را کہ مشتق از آن گرفته شده باشد، وہ کلمہ کہ جس سے مشتق کو لیا گیا ہوتا ہے، جامد باشد یا مشتق، ہو سکتا ہے وہ جامد ہو سکتا ہے وہ خود مشتق ہو۔ پس وہ کلمہ کہ جس سے مشتق کو لیا گیا ہے اس کی دو صورتیں ہیں، یا جامد ہوگا یا مشتق ہوگا۔ اصل آن کلمہ مینامند، اس کو اس کلمے کی اصل کہا جائے گا۔ ایک کلمہ ہے کہ جس کو ہم نے ایک اور کلمے سے بنایا ہے تو دوسرے کلمے کو مشتق کہا جائے گا۔ پہلا جو کلمہ ہے ہو سکتا ہے وہ جامد ہو سکتا ہے وہ خود مشتق ہو، اس پہلے والے کلمے کو اس دوسرے والے کلمے کی اصل کہا جائے گا۔ مثال سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جامد کی مثال جیسے کلمہ ضربہ فعل ماضی کو الضرب مصدر سے بنایا جاتا ہے۔ ضربہ مشتق ہے چونکہ اس کو کسی اور کلمے سے بنایا گیا ہے، تو ضربہ خود مشتق ہے لیکن جس سے بنایا گیا ہے الضرب مصدر وہ جامد ہے، اور الضرب ضربہ کے لیے اصل ہے چونکہ ضربہ کو الضرب مصدر سے لیا گیا ہے، لہذا ضربہ خود مشتق ہے لیکن جس سے اس کو بنایا ہے الضرب مصدر وہ جامد بھی ہے اور اصل بھی ہے۔ یہ جامد کی مثال۔ مشتق کی مثال جیسے کلمہ یضربو فعل مضارع یضربو کو ضربہ فعل ماضی سے بنایا جاتا ہے، تو ضربہ اصل ہے یضربو کے لیے لیکن ضربہ خود مشتق ہے چونکہ اس کو کلمہ الضرب مصدر سے بنایا گیا ہے۔ بس یہاں اصل ضربہ ہے اور وہ مشتق ہے۔ وہ کلمہ کہ جس سے مشتق کو لیا جاتا ہے وہ خواہ جامد ہو یا مشتق ہو سکتا ہے وہ جامد ہو جیسے الضرب ہے، ہو سکتا ہے وہ مشتق ہو جیسے ضربہ ہے، اس کو دوسرے کلمے کی نسبت اصل کا نام دیا جاتا ہے۔ الضرب کو اصل کہا جائے گا ضربہ کی نسبت، اور ضربہ کو اصل کہا جائے گا یضربو کی نسبت۔ یہ تو تھا دوسرا نقطہ۔ تیسرا نقطہ تعریف کلمات ہم جنس کلمات کی تعریف۔ از یک اصل کلمات چندی گرفته می شود، ایک اصل سے بہت زیادہ کلمات کو لیا جاتا ہے۔ ایک اصل ہے اور اس سے ہم متعدد کلمات کو بنا سکتے ہیں۔ اصل و مشتقات آن را کلمات ہم جنس می گویند، اصل اور اس کے جتنے بھی مشتقات ہیں ان تمام کو کلمات ہم جنس کہا جاتا ہے۔ ایک کلمہ ہے جو اصل ہے، اس اصل سے 2 3 4 5 یا 10 یا 20 کلمات کو ہم نے بنایا ہے، پھر اس اصل کو اور وہ جو 10-20 کلمات ہیں ان تمام کو کلمات ہم جنس کہا جاتا ہے۔ یہ ہے کلمات ہم جنس کی تعریف کہ ایک کلمہ ہے اس سے متعدد کلمات کو بنایا گیا ہے، وہ متعدد کلمات اور خود وہ کلمہ کہ جس سے یہ متعدد کلمات بنے ہیں ان سب کو کلمات ہم جنس کہا جاتا ہے۔ جیسے الضرب مصدر، اس سے ضربہ کو بنایا ہے، ضربہ فعل ماضی بنایا ہے، پھر ضربہ سے اس کے مکمل 14 صیغوں کو بنایا گیا ہے، پھر اسی طرح ضربہ سے فعل ماضی جو ضربہ ہے اس سے یضربو فعل مضارع کا پہلا صیغہ بنایا ہے، پھر اس یضربو جو فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے اس سے اس کے مکمل 14 صیغوں کو بنایا گیا ہے۔ اسی طرح پھر فعل مضارع سے اسم فاعل کا صیغہ اور اسم مفعول کا صیغہ بنایا ہے، اسم فاعل کے بھی 6 صیغے ہیں، اسم مفعول کے بھی 6 صیغے ہیں، پھر امر کے صیغوں کو بنایا گیا ہے تا آخر۔ بس کلمہ ہمارے پاس ایک ہی تھا الضرب سے ہم نے ضربہ بنایا، پھر ضربہ کے مکمل 14 صیغوں کو بنایا، پھر ضربہ سے یضربو کو بنایا، پھر یضربو سے اس کی 14 مکمل صیغوں کو بنایا، پھر فعل مضارع یضربو سے فعل امر کو بنایا، اسم فاعل کو بنایا، اسم مفعول کو بنایا، تو یہ ہمارے پاس ایک کلمے سے متعدد کلمات وجود میں آ گئے ہیں۔ اب یہ ایک کلمہ الضرب مصدر اور جتنے بھی کلمات وجود میں آئے ہیں یہ سب کے سب کلمات ہم جنس کہلاتے ہیں، ان تمام کو کلمات ہم جنس کہا جاتا ہے۔ یہ تو تھا تیسرا نقطہ۔ چوتھا اور آخری نقطہ حروف اصلی اور زائد کو پہچاننے کا معیار، کہ اگر ایک کلمہ ہے اور اس میں حرف اصلی بھی موجود ہیں حرف زائد بھی موجود ہیں تو حرف اصلی کو اور حرف زائد کو پہچاننے کا معیار کیا ہے۔ حروف اصلی و زائد، حروف اصلی اور حروف زائد۔ از حروف کلمے حرفی را کہ در تمام کلمات ہم جنس آورده شود، کلمے کے حروف کے اندر وہ حرف کہ جو تمام کلمات ہم جنس میں لایا گیا ہو حرف اصلی، اس کو حرف اصلی کہا جائے گا۔ و آن را کہ در بعضی آورده شود نہ در تمام، اور وہ حرف کہ جو بعض کلمات میں موجود ہے اور بعض میں موجود نہیں ہے حرف زائد مینامند، اس کو حرف زائد کہا جائے گا۔ بس وہ حرف کہ جو تمام کلمات ہم جنس میں موجود ہے اس کو حرف اصلی کہا جائے گا، اور وہ حرف کہ جو بعض کلمات ہم جنس میں موجود ہے لیکن بعض میں موجود نہیں ہے اس کو حرف زائد کہا جائے گا۔
اگر ایک کلمہ ہمارے پاس موجود ہے تو اول سب سے پہلے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کے ہم جنس کلمات کو تلاش کریں۔ اس کے تمام ہم جنس کلمات کو جب تلاش کریں گے تو اس کے بعد دیکھیں گے کہ کون سے حروف ایسے ہیں کہ جو تمام کلمات ہم جنس میں موجود ہیں۔ جو حروف تمام کلمات ہم جنس میں موجود ہوں گے ان کو حرف اصلی کہا جائے گا، اور جو حروف بعض کلمات ہم جنس میں موجود ہوں گے اور بعض میں موجود نہیں ہوں گے ان کو حرف زائد کہا جائے گا۔ کلمات ہم جنس کو تلاش کرنے کے لیے لغت کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ ایک کلمہ ہے ہمارے پاس اور اس کے کلمات ہم جنس کو تلاش کرنے کے لیے لغت کی طرف رجوع کریں گے، پھر تمام کلمات ہم جنس کو دیکھیں گے کہ آیا ان میں کون سے حروف ایسے ہیں کہ جو تمام کلمات ہم جنس میں موجود ہیں۔ جو تمام کلمات ہم جنس میں حروف موجود ہوں گے ان کو حرف اصلی کہا جائے گا، اور جو بعض میں موجود ہوں گے اور بعض میں موجود نہیں ہوں گے ان کو حرف زائد کہا جائے گا۔ مثلا در کلمات علم، عالم، معلوم، علیم، اعلم، یہ 5 کلمات ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں۔ علم کے اندر عین لام میم موجود ہے، عالم کے اندر بھی عین لام میم موجود ہے، معلوم کے اندر بھی عین لام میم موجود ہے، اسی طرح علیم اور عالم کے اندر بھی عین لام میم موجود ہے۔ بس یہاں سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ عین لام اور میم اس کے حرف اصلی ہیں، اور بعض کلمات میں الف ہے اور بعض کلمات میں واو ہے، بعض کلمات میں میم ہے، بعض کلمات میں یا ہے، تو یہ حرف زائد شمار ہوں گے۔ مثلا در کلمات علم، عالم، معلوم، علیم، اعلم، حروف عین لام میم اصلی و بقیہ زائدن، ان کلمات کے اندر عین لام میم حروف اصلی ہیں اور بقیہ جتنے بھی حرف ہیں یہ تمام کے تمام حرف جو بعض میں ہیں بعض میں موجود نہیں ہیں، یہ زائد شمار ہوں گے۔ انشاءاللہ مزید مطالب کو اگلے درس میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔